اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ یوسف کی ابتدائی 2 آیات تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 3 سے انشاءاللہ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ نحن نقص عليك، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، احسن القصص، بہترین بات، بما اوحینا الیک، اس میں سے جو ہم نے آپ کی جانب وحی کیا، ھذا القرآن، اس قرآن کی صورت، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ، اور جب کہ اس سے پہلے تھے آپ، لمن الغافلین، اس بارے میں غافل نہ جاننے والے۔ اذ قال یوسف لأبی، جب کہا یوسف نے اپنے والد سے، یا اباتی، اے ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا انہیں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے۔ قال یا بنی، تو انہوں نے کہا میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، تم نہ ذکر کرنا اپنے اس خواب کا، علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر، فیکیدوا لک کیدا، تو پس وہ چال چلیں گے تمہارے لیے چال چلنا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن۔ وکذالک یجتبیک ربک، اور اسی طرح چنے گا تمہارا رب تمہیں، ویعلمک من تأویل الاحادیث، اور تمہیں علم دے گا باتوں کی تعویل کی، ویتم نعمتہ علیک، اور نعمت کو تمام کرے گا آپ پر، وعلی آل یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما اتمہا علی ابویک، جس طرح اس نے اس کو مکمل کیا تھا آپ کے آباء و اجداد پر، من قبل، اس سے پہلے، آپ کے 2 والدوں پر اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق پر۔ ان ربک علیم حکیم، یقیناً آپ کا رب بہت زیادہ علم رکھنے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اب سورت کے ابتدا میں ہی واقعے کو براہ راست شروع کرنے سے پہلے فرمایا کہ ہم آپ کے اوپر ایک بڑی اہم بات اور بڑا اہم قصہ بیان کرنے والے ہیں،
اور یہ واقعات میں بہترین واقعہ ہے. بہترین واقعہ صرف کہانی کے اعتبار سے نہیں بلکہ عبرت حاصل کرنے اور سبق حاصل کرنے کے حوالے سے اس میں بڑی نصیحت ہے. تو یہ بھی ایک اسلوب ہے اور قرآنی اسلوب ہے کہ انسان اگر کوئی بڑی اہم بات بیان کرنے والا ہو تو اس سے متعلق پہلے تمہید بند. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ توجہ ہو جاتی ہے اور سننے والا ہمتن گوش ہو کر زیادہ ترکیز کرتا ہے, زیادہ کنسنٹریشن کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بات شروع کرنے سے پہلے اس کے متعلق ایک ماحول بنایا کہ ہم آپ کی طرف جو وحی کیے ہے قرآن میں سے اس میں ایک بڑا ہی بہترین واقعہ جس کے اندر بڑی نصیحتیں ہیں بیان کرنے لگے ہیں, جبکہ اس سے قبل آپ اس واقعے سے واقف نہیں تھے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں. جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ عالم الغیب ہیں تو قرآن جا بجا اس بات کی نفی کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بتلائے بغیر بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ کو نہیں پتہ تھی, اللہ نے بتلائیں تو آپ کے علم میں آ گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی اس کی تمام تر تفصیلات اللہ رب العزت نے آپ کو بتلائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑا کہ یہ واقعہ ہوا تھا, وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل غافل تھے, آپ کو معلوم نہیں تھا. تو بہت ساری شریعت کی باتیں اسی کے ضمن میں آتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلقاً غیب کا علم, ما کان و ما یکون کا علم کا حامل سمجھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے. ہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کے لیے غیب ہیں لیکن اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلع کی ہیں, یا خواب میں آپ کو دکھلائی ہیں, یا معراج پر جا کر جس طرح جنت اور جہنم آپ کو باقاعدہ دکھلائی گئی تو عین الیقین بھی کروایا ہے. تو وہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر غیب نہیں رہی تھی. تو وہ جو اللہ جن پر آپ کو مطلع کر دے, باقی جن پر مطلع نہ کرے وہ آپ کے علم میں نہیں ہوتی. تو فرمایا جب یوسف علیہ السلام اپنے والد سے یہ کہہ رہے تھے کہ ابا جی میں نے ایک خواب دیکھا. اب خواب بڑا اہم ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے. یہ ایک بڑا انہونا سا خواب ہے اور وہ بھی چھوٹی عمر میں ابھی ایک بچہ دیکھ رہا ہے. اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ خواب اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور خوابوں کی قسمیں ہوتی ہیں. کچھ خواب مبشرات ہوتے ہیں, خوشخبریاں ہوتے ہیں, اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبوت میں سے کچھ اب باقی نہیں ہے ما سوائے المبشرات. آپ نے فرمایا اب صرف مبشرات باقی, اور یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے. اور مبشرات کے متعلق صحابہ نے پوچھا کہ پھر اللہ کے رسول یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سچے خواب جو اللہ اپنے بندوں کو دکھلاتا ہے. تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو رہنمائی کرنے کے لیے, بسا اوقات خوشخبری پہنچانے کے لیے, بسا اوقات کسی چیز سے کسی نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے کچھ سچے خواب دکھلاتا ہے, کچھ باتیں ان کی طرف اشارتاً خواب میں القاء کر دی جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر تعبیر کرنے والے اس کی تعبیر کرتے ہیں. تعبیر کا علم بھی اللہ رب العزت نے ہر کسی کو نہیں دیا, اور یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ تعبیر کا علم کوئی کسبی علم نہیں. علم دو طرح کے ہیں, کچھ علوم وہ ہیں جو کسبی ہیں اور کچھ علوم وہ ہیں جو لدنی ہیں یا وہبی ہیں. کسبی علم وہ ہوتا ہے جس کو سیکھا جاتا ہے, کسب سے ہے. یعنی آپ کو تلاوت نہیں آتی تھی, آپ نے تجوید پڑھنی شروع کر دی, آپ نے قرات ٹھیک کرنی شروع کر دی, استاد کے پاس بیٹھے, اس نے آپ کے مخارج صحیح کرائے, اصول بتائے, آپ نے سیکھ لی اور آپ تلاوت صحیح کرنے لگ گئے. تو یہ کسبی علم. لیکن لدنی اور وہبی علم وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کسی کو اس کے دل میں ڈالتا ہے, اللہ وہ صلاحیت اس کے اندر القاء کر دیتا ہے, اور عام طور پر لوگ اس کو سیکھ کر یا ویسے خود سے وہ کام کرنا لگیں تو ہر کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ صرف خواب کے علم میں نہیں ہے یا تعبیر میں نہیں. آپ اسی طرح دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں وہبی یا لدنی ہوتی, جیسے فن خطابت, تقریر کرنا, یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے وہبی صلاحیت. ہر کوئی اچھی تقریر نہیں کر سکتا. بعض لوگ ساری زندگی بڑا کچھ سیکھنے سمجھنے کے باوجود اس کو اس طرح نہیں بیان کر سکتے,
اور بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم بڑا تھوڑا ہوتا ہے لیکن گفتگو بڑی کمال کی کر لیتے. اسی طرح بعض لوگ جسمانی صلاحیتوں میں بہت آگے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کسبی نہیں ہوتی، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسبی اور وہبی دونوں ہوتی. یعنی انسان کو اللہ نے قدرتی طور پر کوئی صلاحیت دی ہوتی ہے اور بندہ کسی تمرین سے، کسی بار بار کی پریکٹس سے اس کو بہتر کر لیتا ہے. جیسے کسی کو اللہ نے اگر کوئی ڈرائنگ کرنے کی یا خطاطی کی اچھی صلاحیت دی، اس کا خط خوبصورت ہے، اب وہ اس کو کسی سے سیکھ کر مزید خوبصورت بنا لے. قدرتی صلاحیت اس کے اندر موجود تھی لیکن اس نے اس کو بہتر کر لیا. تو تعبیر جو ہے، تعبیر کا علم بنیادی طور پر لدنی اور وہبی علم. اللہ رب العزت نے بعض لوگوں کو یہ سمجھ بوجھ عطا کی ہوتی ہے کہ وہ خواب کے اندر جو چیز بیان کی ہے اس کو سمجھ لیتے، اور پھر وہ مختلف جو بڑے علماء تھے، جو معبرین تھے، جن کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی، انہوں نے جو تعبیر الرؤیا کے نام سے کچھ کتابیں لکھی ہیں جن کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر خواب میں کوئی یہ دیکھے تو اس کا عموماً مطلب یہ ہوتا ہے، عموماً یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. اس کو پڑھ کر ذرا اپنی اس صلاحیت کو نکھار لیتے. لیکن بہت سے لوگ ہیں وہ کتابیں پڑھتے بھی ہیں تو ان کی وہ صلاحیت نہیں نکھرتی. میں نے بہت سارے تعبیر الرؤیا پڑھے لیکن مجھے خواب کی تعبیر کی نہیں سمجھ آتی. اور مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ جی ہم نے کوئی خواب دیکھا، آپ اس کی تعبیر بتا دیں، تو میں عموماً یہی کہتا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ، اس لیے کہ واقعتاً مجھے نہیں سمجھ. غلط تعبیر بیان کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ بات کہہ دے کہ مجھے نہیں علم، یہ علم اللہ نے مجھے نہیں عطا فرمایا. تو خواب اور اس کی تعبیر یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان ہر کسی کو اپنا خواب نہ بیان کرے. اگر اس کو اچھا خواب نظر آیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بہت خیر خواہ اور مخلص لوگوں کے علاوہ باقی لوگوں کو یہ بات نہ بتلائے. جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. تم اپنے بھائیوں کو بھی یہ خواب نہ بتلانا اس لیے کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش بنیں گے. کیونکہ یعقوب علیہ السلام باپ ہے نا، اپنی اولاد کو جانتے ہی ہیں. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی اولاد میں کسی کے اندر ایسی خصوصی صلاحیتیں ہوتی ہیں یا اللہ نے کوئی ایسی محبت رکھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ماں باپ کا دل اولاد میں سے کسی ایک کی جانب زیادہ مائل ہو جاتا ہے. اب ایک بات سمجھ لیں، کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اللہ نے تو حکم اس بات کا دیا ہے کہ انصاف کرو، تو پھر یہ انصاف کے منافی نہیں ہے کہ ایک اولاد سے زیادہ محبت کی جائے اور دوسرے سے کم کی جائے. اس میں فرق سمجھے. ایک ہے کسی کی طرف دلی میلان زیادہ ہونا، اور دوسرا ہے دنیاوی معاملات میں انصاف کرنا. حکم جو دیا گیا ہے وہ دنیاوی معاملات میں انصاف کرنے کا ہے، دلی میلان انسان کے اختیار میں نہیں. دلی میلان اللہ کی طرف سے ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقی ازواج سے زیادہ محبت کرتے تھے، اس کا اظہار بھی کر دیتے تھے، اور اللہ سے یہ کہتے بھی تھے یا اللہ جس چیز پر میرے دل کا اختیار نہیں اس پر میرا مواخذہ نہیں کرنا. لیکن دنیاوی معاملات میں ہر ایک کے ہاں ایک رات گزارتے تھے. جو غلہ حضرت عائشہ کے گھر ڈلتا تھا وہی باقی ان کے گھر بھی ڈلتا تھا. تو دنیاوی معاملات میں ایک جیسا برتاؤ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اولاد کے اندر انصاف کرنے کا حکم دیا ہے. اگر کسی ایک اولاد کو کوئی تحفہ دینا ہے تو باقی سب کو بھی دینا چاہیے. اگر سب اولاد سامنے موجود ہے، ان کے سامنے کسی ایک اولاد کو پیار کیا ہے تو باقیوں کو بھی کرنا چاہیے. یہ ہے وہ معاملات جن میں انصاف ہے. ایک ہے دلی میلان، تو وہ اللہ کی جانب سے ہے. تو یوسف علیہ السلام کی جانب حضرت یعقوب علیہ السلام کا دلی میلان تھا. اس دلی میلان کی دو وجوہات واضح ہیں. ایک تو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ظاہری خوبصورتی بہت دی تھی، تو ظاہر بات ہے خوبصورتی ہر کسی کو اٹریکٹ کرتی ہے، اور اگر اولاد انسان کی خوبصورت ہو وہ انسان کو بہت ہی اچھی لگتی ہے. تو جتنا جو روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نصف دنیا کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، تو کتنے حسین اور جمیل ہوں گے. اور واقعتاً ایسے تھے کہ بعد میں مصر کی عورتیں بھی فتنے میں مبتلا ہو گئی. تو اب باپ کے لیے ایسی اولاد کے لیے دل میں خصوصی جگہ ہونا یہ ایک اچنبے کی بات نہیں. پھر صرف بعض بچوں میں ظاہری خوبصورتی ہوتی ہے، صلاحیت نہیں ہوتی، اخلاق ویسا نہیں ہوتا. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر خوبصورتی بھی ہوتی ہے اور اخلاق بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیار لینے والے ہوتے ہیں. ہم اپنے گھر میں بچوں میں دیکھتے ہیں عادتیں مختلف ہیں. کچھ بچے پیار لینے کے لیے نخرے کرتے ہیں، وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے گا، کوئی اچھل کود کرے گا، کوئی اور شرارت کرے گا کہ باپ توجہ کرے، ماں توجہ کرے، روئے گا کہ توجہ کرے.
اور بعض بچے ہوتے ہیں جو آ کر خود سے آپ کے پاس آ کر خدمت کر کے اور آپ کے پاس بیٹھ کر پیار لے لیتے ہیں. تو ہر کسی کی عادات اور صفات بھی مختلف ہوتی. تو یوسف علیہ السلام کی عادات اور صفات بھی ایسی تھی. تو اس بنا پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک قدرتی میلان ان کی جانب تھا, اور اس سے باقی اولاد ایک حسد کرتی تھی, اور اس کا حسد کو بیان بھی کیا ہے آگے, اور اسی کے نتیجے میں انہوں نے ایک سازش کی بھی جس کا آگے تذکرہ آئے گا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی بھی ہیں اور اللہ کے نیک پرہیزگار بندے ہیں, تو مومن کی ایک فراست ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو, کہ اس کے سامنے ایسی حرکتیں کرتے پھرو کہ سمجھو کہ اس کو نہیں پتہ چلے گا. اللہ نے مومن کو ایک سمجھ بوجھ دی ہوتی, وہ چیزوں کو عموماً مشاہدہ کر کے بھی بہت کچھ بھانپ لیتا. اور ہم اپنے کبار علماء اور اساتذہ کو دیکھتے تھے کہ وہ کتنے ہی لوگ کمرے میں داخل ہوتے تھے نا, ان کو پہلے ہی پتا ہوتا تھا یہ بندہ کس نیت سے آیا یا کیا سوچ کر آیا ہوا ہے. بسا اوقات بعض لوگ آ کر ان کے سامنے جھوٹ بولتے تھے فتووں میں. میں نے کتنی مرتبہ والد صاحب کے ساتھ دیکھا, ہم بیٹھے, کوئی بندہ آیا پہلی مرتبہ زندگی میں آیا, یعنی کہ اس کی کوئی احوال سے واقف ہیں, کو پتہ ہے کہ یہ پہلے سے کس قسم کی سوچ رکھتا ہے یا کیا ہے. اس نے آ کر کوئی مسئلہ بیان کیا اور والد صاحب نے اس کو کہا کہ مجھے نہیں لگتا یہ معاملہ ایسے, آپ اپنے ساتھ فلاں فلاں کو لے کر آؤ. واپس بھیج دیا, فتویٰ نہیں دیا. 2-4 دنوں کے بعد وہ بندہ واپس آیا, پھر بار پوری کھلی کہ یہ تو جھوٹ بول رہا تھا. تو ان سے پوچھا کہ جی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو وہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا. اللہ کی طرف سے کیسے ہوتا ہے؟ اللہ نے مومن کو ایک بصیرت دی ہوتی ہے, ایک فراست دی ہوتی ہے. وہ چیزوں کو جو تھوڑا سا بھی انالائز کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کو اس کا فہم عطا فرما دیتا, معاملے کی تہ تک پہنچا دیتا ہے کہ اس معاملے میں کوئی بندہ بالکل سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کے سامنے آ کے بڑے اپنی مجبوریوں کے رونے دھوتا ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بس ڈرامے بازی کر رہا ہے. اور کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کے پاس آ کر بیٹھتا ہے, کچھ بھی نہیں بولتا, کچھ بھی نہیں بولتا, لیکن اللہ آپ کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ یار اس کی کچھ نہ کچھ مدد کرنی چاہیے, اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے, یہ کچھ اس کے حالات ٹھیک نہیں لگتے. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا, یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے بندے کے. تو جو اللہ کے بندے ہیں وہ یہ فراست رکھتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام یہ فراست رکھتے تھے, اس لیے پہلے ہی کہہ دیا کہ بھئی حالات مجھے کوئی صحیح نہیں لگتے, آپ اپنے بھائیوں کے سامنے اس قسم کی کوئی بات نہ کرنا. یہاں سے علماء نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ اگر والدین میں سے یا بڑوں میں سے کسی کو محسوس ہو کہ کسی ایک بچے کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی, یا دوسرے لوگ یا گھر کے افراد یا خاندان یا کوئی اور بھی ماحول میں اس سے حسد کرنے والے لوگ موجود ہیں, تو اس کو علیحدہ سے تنبیہ کر دینا تاکہ وہ اپنے بچاؤ کے اقدامات کر سکے. وہ غیبت یا چغلی میں نہیں آتا, بلکہ اس بندے کی خیرخواہی میں آتا ہے. ضروری یہ ہے کہ خیرخواہی مناسب الفاظ میں کی جائے, لمبے چوڑی باتیں کر کے اس کو متنفر نہ کیا جائے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ مختصر تنبیہ کی, لیکن ساتھ میں ایک اور بات بھی سمجھائی, ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے. اگر تمہارے بھائی کوئی اس قسم کا کام کریں گے, قصور ان کا نہیں, دشمن ساتھ لگا ہوا, وہ ان کو اکسا رہا ہوگا. اور یہی وجہ ہے, اسی چیز کی طرف یوسف علیہ السلام نے جب بھائی ان کے سامنے آئیں گے, جب وہ آیات آئیں گی, اظہار بھی کیا, نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان رخنہ ڈال دیا. یہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی وسعت ظرفی ہے, وہاں پر یعقوب علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ بات سمجھاتے ہوئے کہ بھائی کچھ گڑبڑ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کہا تمہارے بھائی بڑے برے ہیں اور وہ ایسے ہیں ویسے ہیں, تم سے حسد کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تربیت ایسی کی ہو کہ بھائیوں کے درمیان دل میں بہت میل ڈال دی ہو, بلکہ سمجھایا کہ یہ انسان جو ہے کبھی شیطان کے وسوسے میں آ جاتا ہے, کبھی غلطی کر بیٹھتا ہے. تو اگر ایسی کوئی بات تنبیہ کرنا مقصود ہو کسی کی خیر خواہی کے لیے, تو اس کو نیوٹرلائز بھی کرنا, حقیقت تک اس کو پہنچانا, بلا وجہ کا غصہ اور بلا وجہ کا اس کے اندر نفرت کے جراثیم نہ پیدا کرنا, صرف اتنا چاہنا کہ وہ اپنا کچھ بچاؤ کر لے. یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے فیصلے اور اللہ کی تقدیر غالب ہو کے رہتی. ٹھیک ہے, احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے, اور یہ ایک احتیاطی تدبیر تھی کہ بھائیوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ نہیں کرنا. نہیں کیا, اس کے باوجود بھی جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر دیا, اور تقدیر میں جو کچھ اللہ نے لکھا تھا وہ ہو گیا. تو اس اعتبار سے احتیاطی تدبیر بہتر ہے
لیکن احتیاطی تدبیر کے باوجود بھی اللہ کا فیصلہ آ جائے تو اس پر راضی رہنا چاہیے. اس وقت یہ لو کاش ایسے نہ ہوتا، کاش ویسے نہ ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ جو لو ہے نا، کاش میں ایسے نہ کرتا، کاش یہ نہ ہوتا، کاش وہ نہ ہوتا، یہ شیطان کا دروازہ کھولتا کہ انسان ایک ایسے غم میں چلا جاتا ہے جہاں ڈپریشن اور کوسنے اور اللہ کی ناراضگی کے الفاظ زبان سے نکلنے کے علاوہ اس کے پلے کچھ نہیں رہتا. اب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو خواب ہے نا، یہ کوئی عام خواب نہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو چنے گا اور آپ کو بہت سی باتوں کا، ان کی حقیقت کا، ان کی تعویل کا علم عطا کرے گا اور آپ پر بھی ویسے ہی نعمت کرے گا، یعنی منصب نبوت آپ کو عطا کرے گا جیسے آپ کے جو ہے نا والد کے اوپر کیا اور آل یعقوب کے اوپر وہ نعمت پوری کرے گا کہ اللہ رب العزت نے مجھے بھی نبی بنایا، میرے آباء جو اجداد تھے، جو آپ کے بھی آباء و اجداد ہیں، ابراہیم اور اسحاق کو بھی نبی بنایا. تو یہ جو سلسلہ ہے اس کا مطلب ہے یہ آگے بھی جاری رہے گا. یہ خواب بڑی رفعتوں والا خواب ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. تو اس لیے خوابوں کی جو تعبیر ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ برا خواب دیکھے وہ اس کو بیان نہ کرے. جو برا خواب دیکھے وہ اس کو بیان نہ کرے. اگر کوئی بندہ برا خواب دیکھے تو حدیث کے مطابق اس کو کروٹ بدلنی چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور بسا اوقات اگر خواب بہت برا ہے تو اپنے بائیں جانب دھتکار کر کروٹ بدل کے سو جانا چاہیے اور اس کو کسی کو بیان نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اس خواب کی شر سے محفوظ ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر کوئی برا خواب دیکھے تو یہ عمل بھی کرے اور ساتھ میں جتنی توفیق ہو صدقہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور اسی طرح آنے والی آفات کو ٹالتا ہے. تو خواب بڑا سوچ سمجھ کے بیان کرنا چاہیے. اور اس کے متعلق یہ بھی بڑی سخت وعید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین شخص وہ ہے اور لعنت ہے اس کے اوپر جو ایسا خواب بیان کرے جو اس نے دیکھا نہیں، جھوٹا خواب بیان کرے. اور آگے چل کے جو جیل والے ساتھی ہیں ان کے متعلق ایک قول یہ بھی ہے، ان میں سے ایک نے جھوٹ بولا تھا، اس پر آگے بات کریں گے. تو جو بندہ جھوٹا خواب بیان کرے یا کوئی ایسی بات کرے یا کسی جاہل آدمی کے سامنے اپنا خواب بیان کر دے اور وہ اس کی کوئی تعبیر کرے تو علماء کے نزدیک جو پہلی تعبیر کر دی جاتی ہے ویسا ہو جاتا. اللہ رب العزت اس کے لیے پھر ویسا ہی لکھ دیتے. اس لیے تعبیر بڑے سوچے سمجھے بندے سے، سمجھ رکھنے والے بندے سے پوچھنی چاہیے. اسی طرح تعبیر کرنے والے کو جلدی نہیں کرنی چاہیے. اور جب تک متعین تعبیر بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ نہ پتہ ہو اس وقت تک متعین تعبیر نہیں کرنی چاہیے. متعین تعبیر جب تک 100% یقین نہ ہو، اللہ نے اتنا گہرا علم دیا ہو کہ پتہ ہو کہ یہ اس کا یہی مطلب ہے، اس وقت تک متعین تعبیر نہیں کرنی چاہیے. میں نے والد محترم کو دیکھا، حالانکہ وہ بہت اچھے معبر تھے لیکن کم تعبیر کرتے تھے، بہت کم تعبیر کرتے تھے. اور عمومی طور پر لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ اچھا خواب ہے، آپ مزید جو ہے نا خیر کے کاموں میں آگے بڑھیں. کسی کا برا خواب ہوتا تو کہتے خواب کچھ بہتر نہیں ہے، صدقہ خیرات کر، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے. معین تعبیر نہیں کرتے تھے. تو یہ معبر کی بڑی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ معین تعبیر نہ کرے کہ بسا اوقات معین تعبیر دوسرے کے لیے وبال بن جاتی. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیات پر انشاءاللہ بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.